السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آپ سے سوال کرنا ہے، جی، کسی نے پوچھا اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، اس کی کیا حقیقت ہے اس درود شریف کی؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جو درود شریف اکابرین ہمارے علماء سے ہمیں ملتے ہوں، صحابہ کرام سے ہمیں ملتے ہوں، تو اسے ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ تو مفتی عبدالسکھیو صاحب کی کتاب درود السلام کا حسین مجموعہ ہے، جو کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے نائب مفتی ہیں، دارالعلوم کراچی کے بڑے مفتیوں میں سے ایک مفتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں انہوں نے یہ بیٹھ کے کتاب لکھی درود السلام کا، ٹھیک ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 25 پر مفتی صاحب نے اس درود شریف کو لکھا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، ٹھیک ہے، مفتی عبدالسکھیو صاحب نے۔ اور اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حضرت ابو بکر کے قریب اور اپنے قریب بٹھاتے ہیں، درمیان میں بٹھاتے ہیں۔ لوگ صحابہ تعجب پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنا احترام کیوں کیا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا درود شریف پڑھتا ہے کہ روئے زمین کے تمام فرشتے مخلوق اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اے اللہ رحمت بھیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ رحمت جو آپ کی پسندیدہ ہو، آپ کی رضا شانی ہو۔ تو یہ درود شریف احادیث میں مذکور ہے اور مفتی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، اس لیے ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو 2000 میں چونکہ میری فراغت تھی تو میں نے اس کو 3000 کا اپنا معمول بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بڑا مجرب ہے، خاندان میں جھگڑوں سے ختم کرنے کے لیے، آپس میں محبت کے لیے، میاں بیوی کے لیے، ایسے خاندان میں محبت کے لیے درود شریف کو ضرور پڑھیں۔ تو کم سے کم 1000 تو ضرور پڑھیں۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے لوگوں کو، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔